یوسف ایسٹس 1944 میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے جو عیسائیت پر پختہ عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ امریکہ کے مڈ ویسٹ میں رہتے تھے اور ان کے والد نے عیسائیت کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا۔ یوسف نے تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور عیسائی مذہب میں ہونے والی تحقیقات میں مستعد تھے اور دیگر مذاہب ہندو، یہودیت اور بدھ مت کی تعلیم حاصل کی۔ یوسف اور ان کے والد ایک ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے لاکھوں ڈالرز کمائے لیکن ذہنی سکون نہ پایا جو صرف حقیقت کو جاننے اور رہنمائی کے لیے صحیح راستہ تلاش کرنے کے ذریعے ہی مل سکتا ہے۔ ایک روز ان کے والد نے انہیں بتایا کہ ایک مصری شخص ہمارے پاس آئے گا جن کے ساتھ ہم مختلف قسم کے سامان و فروخت کرنے کا کاروبار کر سکتے ہیں اور ہم اپنی تجارت کو ایک بین الاقوامی برانڈ بننے میں وسعت دے سکتے ہیں جو اس فینکس کی سرزمین تک پھیل جائے گا۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شخص مسلمان ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور آپ کو اس سے ملنا چاہیے۔ ایسٹس نے کہا، مسلمان؟ ہرگز نہیں، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ مگر پھر والد کے بے حد اصرار پر وہ ملنے کے لیے راضی ہوئے اور جب ملاقات کا دن آیا تو ایسٹس نے اپنی ٹوپی پہنی جس پر یسوع خداوند ہے لکھا تھا، یسوع مسیح خداوند ہے، اور انہوں نے ایک بڑی صلیب زیب تن کی، ہاتھ میں بائبل اٹھائی اور ان سے ملنے کے لیے آئے۔ مصری شخص کے ساتھ بات چیت کے دوران ایسٹس نے اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کیونکہ اس سب کے متعلق ایسٹس کے پاس مسخ شدہ امیج تھا۔ مصری شخص یہ سب بڑے تحمل سے سنتا رہا اور ایسٹس کی تشریحات کو جذب کرتا رہا۔ بعد ازاں ایسٹس نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی جہاں ان کی بیوی اور والد ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جس دن مصری ان کے پاس آیا تو ایسٹس نے ایک پادری کو بھی مدعو کیا جو ایک وکیل اور عیسائی عالم تھا۔ اس ملاقات میں مصری مسلمان شخص، ایسٹس، کیتھولک پادری، ایسٹس کے والد اور ایسٹس کی اہلیہ موجود تھی۔ دوران گفتگو ان سب کے پاس انجیل کی مختلف کتب تھیں اور وہ عیسائی نظریے میں اختلافات کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ مباحثے کے دوران وہ ایک دوسرے کی کتاب کو غلط ثابت کرنے کے لیے الزامات لگا رہے تھے اور ان میں بے شمار غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ مصری مسلمان شخص خاموشی سے اس کا مشاہدہ کر رہا تھا اور ان کی اختلافات پر حیرت زدہ تھا، اور پھر انہوں نے مصری مسلمان محمد سے پوچھا، آپ کے مذہب میں قرآن کی کتنی اقسام ہیں؟ محمد نے کہا، صرف ایک۔ قرآن پاک اسی طرح ہے جیسا کہ 1400 سال قبل عربی زبان میں نازل ہوا تھا۔ وہ یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے، جبکہ ایسٹس بائبل میں مختلف تضادات کے متعلق استفسار کرتے رہتے اور یہ بھی کہ کیسے 3 خدا مل کر ایک بنتا ہے۔ انہوں نے ایسے کئی سوال اپنے پادریوں سے پوچھے مگر تسلی بخش جوابات نہ ملے کہ جن کو سن کر کوئی عقل مند شخص قائل ہو سکے۔ اس ملاقات کے دوران ایسٹس نے محمد کو کئی طریقوں سے عیسائیت کی دعوت دی۔ محمد کا جواب واضح تھا کہ میں آپ کے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے مذہب سے بہتر ہوا تو، لیکن مجھے اس کے لیے ثبوت کے ساتھ ثابت کریں گے، کیونکہ اسلام عقیدہ دین ہے اور آسمانی الہام سے آسمانی انکشافات دلائل کے ساتھ ہیں۔ ایسٹس نے دریافت کیا، اسلام کے مطابق خدا پر یقین کیا ہے؟ محمد نے سورہ اخلاص عربی میں پڑھی اور پھر اس کا ترجمہ کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے کہ وہ اسلام کے متعلق سراسر گمراہی میں ہے۔ لہٰذا ایسٹس نے اسلام کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیق شروع کی اور یہ تحقیق 3 ماہ تک جاری رہی۔ ایک روز کیتھولک پادری نے محمد سے فرمائش کی کہ وہ اپنے ساتھ انہیں مسجد لے کے جائیں۔ محمد انہیں 2 مرتبہ اسلامک سینٹرز میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے مسلمانوں کو وضو کرتے
نماز پڑھتے اور دعا کرتے دیکھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد جیسے وہ گھر لوٹا تو اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا رسول ہے، اور یوں اسلام قبول کیا۔ ایسٹس نے جب اس سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ایسٹس خود اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، اور یہ بتانے جب اپنی اہلیہ کے پاس گیا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں اب آپ کے ساتھ اپنا رشتہ جاری نہ رکھ سکوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ تو اس نے کہا نہیں، لیکن میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور یوں میں سجدہ ریز ہوا اور کہا اے میرے خدا مجھے ہدایت فرما، اور اسی لمحے میں نے اپنے دل میں اسلام کے لیے بے حد راحت اور پیار محسوس کیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ 1991 کی بات ہے، اور بعد میں ان کی اہلیہ اور ان کے والدین نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے مصر، مراکش اور ترکی میں عربی زبان اور اسلامی علوم سیکھے۔ شیخ یوسف نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ہمارا اسلام خدا کے فضل سے انسانوں کے لیے اچھی مثال ہے کہ ہم اچھے سلوک سے دعوت دیتے ہیں، اور جو فقط باتوں تک محدود نہیں بلکہ عمل میں عیاں ہے۔ تقریباً ہر اگلے دن کم از کم ایک شخص ان کے لیکچر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جرمنی میں خطبے کے دوران ہال میں موجود تمام شرکاء نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ قریباً 1250 افراد تھے۔ شیخ یوسف نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ وہ دوسروں کو بھی سچے مذہب اسلام کی پیروی کرنے کی دعوت میں مشغول ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔